بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بالم آفیشیل پر میں نیاز بالم حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ جناب بی وی جی، بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یہ کلیپنگ ہوئی ہے، یہ داد تحسین، ان کے لیے شاباش، ویل ڈن پاکستان ٹیم۔ اور آسٹریلیا میں جا کے پہلا میچ، یعنی ہمارے عموماً یہی کہا جاتا تھا کہ جب پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا جایا کرتی تھی، پہلا میچ جب کھیلتی تھی تو پہلے ہی میچ میں اسے ایسی دردناک شکست کا سامنا ہوتا تھا کہ ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو وکٹ جو ہے وہ آسٹریلیا کی، جیسے بقول شخص ہے کہ ابھی وہاں سیزن آغاز ہو رہا ہے کرکٹ کا، غالباً اس کرکٹ سیزن کا یہ پہلا میچ تھا۔ تو وکٹوں کی پریپریشن عموماً آسٹریلیا میں ابتدائی زمانے میں اسی طرح کی ہوتی ہے۔ نہ صرف پاکستان کی ٹیم نے یہاں بہت ہی اچھا کھیل پیش کیا ہے اور ایک فائٹنگ، اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے ٹیم کو بڑی اور جو چیز دیکھنے کی ہے اور جسے ماننا چاہیے، یعنی ٹیم میں ٹیم اسپرٹ نظر آئی۔ اس سے میرے اس خیال کو بھی تقویت مل رہی ہے کہ جو پاکستان کی ٹیم نے امریکہ میں برا کھیل پیش کیا تھا اور جو وہ گروپ کی باتیں صدائیں سننے کو مل رہی تھی، ان میں صداقت تھی اور در پردہ اس پالیٹکس کی رضوان ہی تھے، کیونکہ رضوان ایک عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ انہیں پاکستانی ٹیم کی کپتانی مل جائے۔ اب کہنے کو تو انہوں نے پہلا میچ جو ہے وہ تقریباً جیتتے جیتتے ہار دیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر وہ حارث رؤف اور نسیم شاہ کو، لیکن نسیم شاہ جو ہے وہ انفٹ ہو گئے تھے، سو ان کے لیے کھیل جاری رکھنا مشکل تھا، نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اس جگہ انہوں نے کہ حارث رؤف چھائے ہوئے تھے اور وہ ان پلیبل ہو رہے تھے، آؤٹ بھی کیے انہوں نے یکی بعد دیگرے 2 بالوں پہ، ایک وہ پہلے آؤٹ کر چکے تھے، 3 آؤٹ کیے ہوئے تھے اور ان کے اوورز بھی باقی تھے۔ تو کپتان نے وہاں چینج کر دیا حارث رؤف کو۔ تو ایک طرف ڈومیسٹک کرکٹ کا ٹورنامنٹ، ایک ہماری لوکل کرکٹ کا ٹورنامنٹ پی ایس ایل، اس کی کپتانی، اور ایک ریجن کی کپتانی کرنا اور ایک پورے قوم کی نمائندگی کرنا، قومی ٹیم کی کپتانی کرنا، تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو حارث رؤف اگر ان کو بالنگ ان سے جو ہے وہ مسلسل کروا لیتے رضوان، تو چونکہ 7 تو آؤٹ ہو چکے تھے، جو اس میں 139 رن پہ 6 آؤٹ تھے، 155 پہ 7 آؤٹ تھے۔ تو جب 155 پہ 7 آؤٹ تھے تو کوئی بھی لائق کپتان جو ہے وہ اپنے اس بالر کو کہ جو چھایا ہوا ہو اور وہ وکٹس لے رہا ہو، اس کو چینج نہیں کرتا اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ اگلے 48 رنز جو ہے، ظاہر ہے کہ رنز پاکستان کی ٹیم نے 203 رنز تو جو ہے وہ اسکور کیے تھے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے۔ وہ بھی شکر کیجئے نسیم شاہ کا کہ جس نے نیچے آ کے 40 رنز کی ایک اننگز کھیلی دھواں دھار، شاہین شاہ نے 24 رنز کی اننگز کھیلی، اور پھر بابر اعظم کو آج لگا کہ بابر جو ہے وہ اپنی، لیکن چونکہ اس میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ آسٹریلین وکٹ تھی نہیں، یہ تو ہماری پاکستانی وکٹ ہی تھی، اور بہت آرام سے بیٹنگ ہو رہی تھی پاکستان کے، سوائے عبداللہ شفیق کہ وہ ایک بال کو لیفٹ کرتے کرتے جو ہے ان کا بلے کو چھوتی ہوئی چلی گئی۔ بابر اعظم بھی جس بال پہ آؤٹ ہوئے وہ ایک بالکل لیزی شاٹ کھیل گئے، ورنہ یہ کہ پاکستان کی بیٹنگ کوئی اتنا مشکل نہیں لگ رہی تھی اس وکٹ پہ، اور تمام ہی بیٹسمین جو ہے وہ کھیل سکتے تھے اگر چاہتے۔ سائم ایوب وہی جلد بازی کرتے ہیں اور ان کی جلد بازی جو ہے اس کا اب لگتا یہی ہے، لیکن نہیں، جس طرح سے قدرت ان پہ مہربان ہے، پی سی بی ان پہ مہربان ہے، سلیکٹرز ان پہ مہربان ہیں، تو وہ شاید کیری کریں گے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ حسیب اللہ شاید آ جائیں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ آنکھوں کا تارا ہے اس وقت سائم ایوب، تو اس کو نہیں لگتا کہ چینج کیا جائے۔ عرفان نیازی ایک بہت اچھی، انہوں نے بیٹنگ بھی کی، بالنگ بھی اچھی کی، اور فیلڈنگ ان کی
بہت ہی خوبصورت ہوئی. حالانکہ ایک کیچ انہوں نے ڈراپ بھی کیا لیکن شاید وہ کلوزنگ فیلڈر نہیں ہے, سلپ گلی کے فیلڈر نہیں ہیں. ان کو جو مڈ وکٹ پہ انہوں نے ایک کیچ لینے کی کوشش کی باؤنڈری پہ, جو ان سے نہیں ہو سکا, لیکن کوشش اٹیمپٹ بہت زبردست تھی. اور دوسرا جو کیچ انہوں نے لیا تو یہ جو ہے وہ اچھا اسپیکٹ ہے عرفان نیازی. ورنہ پاکستان کی باقی بیٹسمین اسد شفیق نے 12 کیے, سائم ایوب 1 رن کر کے آؤٹ ہوئے, کامران غلام جو ہے وہ 5 رن, سلمان آغا فیل ہو گئے 12 رنز کر کے آؤٹ ہوئے, حارث کوئی رن نہیں بنا سکے تھے اور حسنین نے 2 رنز بنائے تھے. مچل اسٹارک وہی تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں. مچل اسٹارک نے 3 آؤٹ کیے, پیٹ کمنز نے 39 رنز دے کے 2 آؤٹ کیے, لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی ٹیم کی جو منجھدار میں پھنس گئی تھی نیا, اس کو بھی وہ اپنی اچھی بیٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے گیا اور جیت اپنی ٹیم کو دلوا کے وہ گھر گئے. کمنز نے 2 آؤٹ کیے تھے اور زمپا نے لیکن مہنگے رہے, 64 رنز دے کے انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی تھی. آسٹریلین نے اپنی اننگز کے دوران جو بالنگ کی, انہوں نے 8 بالرز آزمائے پاکستان کے خلاف, 8 بالروں سے انہوں نے بالنگ کرائی. 117 پہ پاکستان کے 6 پلیئر آؤٹ ہو چکے تھے. اور جیسا میں نے کہا کہ جو غلطی ہمارے ہمارے کپتان نے رضوان نے کی کہ 155 پہ 7 آؤٹ تھے اور اس کے بعد میں وہ گرپ نہیں کر سکے اننگز پہ آسٹریلیا کی, اسی طرح سے انہوں نے تو زیادہ ڈیمیج کھایا کہ 117 پہ 6 آؤٹ تھے, تمام مستند بیٹسمین آؤٹ ہو چکے تھے. اور اس کے بعد میں وہ ہمارے ٹیل اینڈر سے عرفان نیازی سے, شاہین شاہ اور خاص طور پہ نسیم شاہ سے جو ہے وہ 86 رنز انہوں نے کھا لیے آسٹریلیا کی. اچھا, اس میچ کی خاص بات یہ ہے جناب کہ دونوں طرف سے کوئی ایک 50 نہیں بنی, کوئی ایک 50 نہیں بنی. اور جو ہائیسٹ رہے وہ جے انگلش رہے. جے انگلش انہوں نے 49 رنز کی 42 بالز پہ, 4 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے. اسمتھ سینئر پلیئر ہیں, انہوں نے اپنی سینیورٹی کا جو ہے بھرپور مظاہرہ کیا, 44 رنز کیے انہوں نے. لبوشین 16 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے تھے. اور پیٹ کمنز جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے 32 رنز کیے 42 گیندوں پہ 4 چوکوں کی مدد سے. حارث رؤف ہمارے کامیاب بالر رہے, انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیکن رنز 67. کہتے ہیں وکٹ ٹیکنگ تو ہیں لیکن رنز بہت دیتے ہیں, اس پہ تھوڑا اگر وہ اپنے کنٹرول کر لیں تو. شاہین شاہ نے 2 آؤٹ کیے 43 رنز دے کے, نسیم شاہ نے 1 آؤٹ کیا اور حسنین نے بھی 1 آؤٹ کیا. لیکن اب خطرے کی بات جو ہے وہ نسیم شاہ کی ہے کہ وہ سیکنڈ ون ڈے تک جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے تھے اور اپنا اوور ادھورا چھوڑ کے, میچ ادھورا چھوڑ کے وہ پویلین چلے گئے تھے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ نسیم شاہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, اور کیا پاکستان اسی ٹیم کے ساتھ جائے گا, ان چینج جاتے ہیں, یا کہ کوئی ایک آدھ تبدیلی آ جاتے ہیں نسیم شاہ کی جگہ, کیا عامر جمال آ جاتے ہیں, یا کہ نسیم شاہ تب تک فٹ ہو جاتے ہیں, خدا کر کے وہ فٹ ہو جائیں. لیکن اگر 4 فاسٹ بولر سے ہی جانا ہے تو عامر جمال بیسٹ آل راؤنڈر ہیں, تو امید ہے کہ عامر جمال اگلے میچ میں آ جائیں گے. ویل ڈن میں پھر کہوں گا پاکستان کی ٹیم کو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں انڈیا کی ٹیم کو بھی کیونکہ جو وکٹیں ہیں اور جس طرح سے ہم نے کل میلبرن کی وکٹ دیکھی ہے تو لگتا ہے کہ بارڈر گواسکر جو ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان, تو اگر یہ میلبرن کی وکٹ جیسی ہی وکٹیں تمام ملتی ہیں تو پھر تو لگتا ہے کہ اچھی سیریز دیکھنے کو ملے گی. بی بی جی بالم بولے گا, کوئی بولے نہ بولے, بالم بولے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.